آج کی نظم ضرب کلیم سے سرود حلال۔ سرود یعنی راگ، موسیقی، میوزک۔ حلال یعنی شریعت میں جو ایک کنسپٹ ہے موسیقی کے حوالے سے حلال اور حرام کا، مرشد اقبال اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود۔ سرود و حلال یعنی جائز موسیقی یا راگ، یعنی وہ موسیقی جو شرعاً حلال ہو نہ کہ حرام۔ مغنی کہتے ہیں گانے والا، بم و زیر یعنی اونچ نیچ، راگ کا وہ جو سر لگاتے ہیں، پائندہ ہمیشہ رہنے والا، دل کی کشود، دل کا شگفتہ ہونا، کھلنا، یعنی سن کے، یعنی کسی گانے والے کے سر تال کی اونچ نیچ سے دل میں جو شگفتگی اور کشادگی تو ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اثر وقتی ہو اور ہمیشہ کے لیے زندہ اور قائم رہنے والا نہ ہو تو دل کی ایسی شگفتگی بے معنی ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہا وہ نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود۔ سینہ افلاک یعنی آسمان کا سینہ، پنہا یعنی چھپا ہوا، نوا کہتے ہیں آواز کو، وجود یعنی جسم۔ افلاک فلک کی جمع آسمان۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ ابھی تک ایسا نغمہ جس سے دل کی صحیح کشود ہو، یعنی دل کھلے، دل محظوظ ہو، اس نغمے کی آواز کہیں آسمان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ آواز وہ آواز ہے کہ جب کسی کے سینے سے نکلے تو ستاروں کے جسم پگھل جائیں۔ موسیقی کی ایسی نوا تو جائز ہے، لیکن جس سے اس کے الٹ دل یعنی افسردہ ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پریشان ہو جائے، ناپاک ہو جائے، وہ جائز نہیں۔ جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود۔ ایازی یعنی ایاز، حضرت سلطان محمود غزنوی کا غلام، یعنی ایازی سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ غلامی۔ مقام محمود یعنی سلطان محمود غزنوی کا مرتبہ، یعنی مراد لیا جاتا ہے حکمران یعنی سلطانی۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ نغمہ جو جائز ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے، یعنی وہ جو دل کی کشود، یعنی دل کو سرور دینے والا، دل کو کھولنے والا، اس کی پہچان کیا ہے؟ مرشد اقبال فرماتے ہیں وہ نغمہ جائز ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو سن کر آدمی غم اور خوف سے آزاد ہو کر اس کی تاثیر کی لہر میں بہہ جائے اور سب کچھ بھول جائے۔ اس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ غلاموں کے اندر ایسا جذبہ اور ہمت پیدا کر دے کہ وہ سلطانی اور حکمرانی کے خواب دیکھنے لگ جائے، یعنی ان کو اپنا مقام ہاتھ میں آ جائے۔ ایسا نغمہ، ایسی آواز۔ اگر نغمے کی تاثیر یہ ہو کہ اس کو سن کر آدمی غفلت میں چلا جائے تو یہ سرود حلال نہیں ہے، یعنی یہ ناجائز ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسی آواز، ایسا نغمہ جو غلامی کی زنجیریں توڑ کر سلطانی کے منصب پر فائز کر دے ایک عام انسان کو۔ ماہ و انجم کا یہ حیرت کدا باقی نہ رہے، تو رہے اور تیرا زمزمہ لا موجود۔
ماہ و انجم یعنی چاند اور ستارے، حیرت کدہ حیرانی کا گھر یعنی دنیا، زمزمہ لا اللہ کے سوا کسی اور کے موجود نہ ہونے کا احساس یعنی راگ۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ نغمہ جو شاعر کے نزدیک ابھی آسمان کے سینے میں چھپا ہوا ہے، شاعر سے مراد اقبال، اس کا ایک اور وصف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو سن کر سننے والے کے سامنے یا ذہن میں چاند اور تاروں کا حیرانی کا گھر باقی نہ رہے۔ یعنی یہ جو آسمان پر چاند اور تاروں کا ایک حجاب ہے وہ ہٹ جائے، کھل جائے، واضح ہو جائے، یعنی سننے والا دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے اور اس آواز، اس نغمے کی جستجو میں وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو، سب کچھ مٹ کر صرف سننے والے کا اپنا وجود اور وہ توحید کی طرف گامزن ہو۔ یعنی ایسا نغمہ جو باقی رہ جائے، جس کی بنا پر اللہ کے سوا ہر دوسری چیز یعنی لا یعنی نہیں وہ ختم ہو جائے۔ یعنی ایسا نغمہ، ایسی آواز مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کر ختم کر دے، ایسا نغمہ جو اللہ کی ذات میں محو ہونے کے لیے، اللہ کی تلاش میں سرگرداں ہونے کے لیے مجبور کر دے، اور جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہان خودی، منتظر ہے کسی مضطرب کا بھی تک وہ سرود۔ مشروع سمجھنا یعنی شرع کے نزدیک، یعنی دین میں جو ایک یعنی شرعی نقطہ نظر سے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ فقیہان خودی، خودی کے عالم، اپنی آپ کو ظاہر کرنے والے، اپنے قول میں، اپنی انا میں، مضطرب گانے والا یعنی سرود راگ، یعنی یہ گانے والے ہیں، یعنی یہ جو سرود حلال یعنی سرود یعنی یہ جو راگ ہے، ایسا راگ جس کے اوصاف مذکورہ بالا شعروں میں بیان ہوئے ہیں جو مرشد اقبال نے فرمایا ہے، اور جن کو خودی کے عالم شرع کے مطابق جائز سمجھتے ہیں، اور وہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ کوئی گانے والا پیدا ہو اور اسے گائے۔ لیکن وہ نغمہ کہ جس سے انسان یعنی باحیثیت غلام اگر وہ ایازی کے مقام پہ ہے تو وہ اسے سنے، اور سننے کے بعد اسے اپنی ذات میں سرایت کرنے کے بعد وہ راگ کے یعنی نغمے کے ظاہری پہلو پہ نہ رہے، اسے اپنی ذات کا جز بنا کر ایازی سے مقام محمودیت کا سفر عطا کرے۔ یعنی ایک ایسا نغمہ جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دے، یعنی خالق حقیقت کی جستجو کی طرف مائل کر دے۔ تو اس ضمن میں حضرت سید اجویر المعروف داتا صاحب، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کشف المعجوب، تو انہوں نے بھی وہ کچھ سماع کے آداب کے ضمن میں ایک باب باندھا ہے آخر میں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ گانے کے بھی کچھ آداب ہیں، تو اس میں سے وہ چند میں آپ کو یہاں بیان کروں گا کہ جب تک ضرورت نہ ہو بغیر ضرورت نہ کرے یعنی گائے، اور نہ اسے اپنی عادت بنانے کی کوشش کرے، اور اگر گانا ہو، سننا ہو، سماع، تو اس قدر کہ دل میں اس کی تعظیم باقی رہے۔ اور یاد رکھو کہ مقام سماع عوام الناس سے خالی، عام لوگوں کے سامنے نہ ہو۔ وہ نغمہ جو مرشد اقبال فرما رہے ہیں، سید اجویر اس کی تائید کر رہے ہیں، اور گانے والا جو ہے وہ شریعت کا احترام کرنے والا ہو اور دیندار ہو۔
یعنی اس کا قلب یعنی دل دنیاوی مشاغل سے آزاد ہو، اسے پیشہ نہ بنائے، اور تباہ لہو لہاب سے متنفر نہ ہو۔ تباہ لہو لہاب یعنی ذہین لوگ، اہل علم جو لوگ ہیں اسے تماشا نہ بنائیں، وہ اس کو تماشا سمجھ کے اس سے متنفر نہ ہو جائیں، اور قوت کے تابع رہنا ہوگا۔ جس کام کا وہ قوت تقاضا کرے وہ کرو، اور اگر وہ جنبش نہ کرے تو خاموش رہو۔ یعنی طبیعت میں اگر ہلچل پیدا ہو رہی ہے تو کنٹرول کرو، لیکن اگر وجد کی کیفیت ہے تو وہ اور بات ہے۔ لیکن آخری بات کہ سید اجمیر فرماتے ہیں کہ جس وقت تم سماع کی حالت میں یعنی گانا سننے کی حالت میں ہو یا راگ سننے کی حالت میں ہو تو تمہارا مرشد تمہارے اندر موجود رہنا چاہیے، یعنی تمہارے ساتھ، تاکہ وہ ادب و آداب قائم رہے۔ پھر اس کے بعد اگر تم وہ راگ یعنی سرود حلال جسے مرشد اقبال نے کہا ہے کہ اگر وہ اس آداب میں اور اس ماحول میں اور اس کیفیت میں ہو تو وہ پھر انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو وہ اس ضمن میں جائز ہے، نہیں تو بقول سید اجمیر اور مرشد اقبال کے وہ حرام ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔